مفتی صاحب کیا دف بجانا حلال ہے؟ جی بالکل حلال ہے۔ کئی احادیث سے، صحیح احادیث سے اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں نے دف بجایا، مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی نکیر نہیں فرمائی، لیکن بعض اوقات دف کی آڑ میں لوگ میوزک بجا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ دف ہے، تو ظاہر ہے کہ دف کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے، اور دف کا جو اس کا جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک سائیڈ خالی ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس سے اس کو بجایا جاتا ہے، اس کی پوری ایک ڈیفینیشن، پوری ایک ساخت ہے، لہٰذا ہر چیز کو دف نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن جہاں تک حدیث میں گنجائش ہے دف بہرحال بجایا جا سکتا ہے۔ وہ شادی میں بھی بجا سکتے ہیں، کسی خوشی کے موقع پہ بھی بجا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا موقع ہو، کچھ سہیلیاں آپس میں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں اس موقع پہ بھی بجایا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، دو سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے، اور اس دعا کو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پڑھنا ہے یا سجدہ کر کے اٹھ جائیں جب پڑھنا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ کراچی سے محمد یاسین۔ سجدے کی درمیان کی جو دعا ہے وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آپ سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ جو آپ بیٹھے ہوتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس دوران آپ نے وہ پڑھنی ہوتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعائیں مسنون جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ائمہ مساجد کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، عام لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسنون دعا ہے، فرض نماز میں بھی پڑھنی چاہیے، کوشش کریں پڑھیں اس کو، اور عام نمازوں میں بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے، جو سجدے میں جانے سے پہلے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، تو اس موقع پر جو دعا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال کیا ہے، مفتی صاحب 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتوں میں کھڑی ہو گئی اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے یاد آیا، 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتوں میں کھڑی ہو گئی اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے یاد آیا تو لوٹ آنا چاہیے، اور اس طرح اگر تیسری رکعت کے سجدے میں یاد آیا تو کیا چوتھی رکعت ملا لیں یا نہ؟ نہیں تو نماز کا حکم بتا دیں، فرض سنت نفل۔ دیکھیں اگر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے یاد آیا، مقصد آپ یہ کہنا سوال ہے آپ کا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا آپ بھول گئی تھی، تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئیں، تو جب تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئیں، اب چاہے یہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، اب دوبارہ آپ واپس نہ آئیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، ایک تو یہ نا کہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز تو ہے ہی 2 رکعت والی، اس میں اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، پھر تو جب تک اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے جو پوچھا ہے 4 رکعت والی نماز میں، تو 4 رکعت والی نماز کا یہی حکم ہے کہ آپ پھر 4 رکعتیں پوری کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں قعدے میں بیٹھیں تو التحیات پوری پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر سجدے میں چلی جائیں، پھر اٹھیں، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ، پھر بیٹھیں، پھر التحیات، درود شریف، دعا، اور پھر اس کے بعد نماز سلام پھیر کر مکمل کر لیں۔